سبق نمبر 58 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 19 آیت نمبر 181 تا 199۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد یقیناً سمع اللہ سن لی اللہ نے قول الذین بات ان لوگوں کی جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ فقیر بے شک اللہ محتاج ہے ونحن اور ہم اغنیاء مالدار ہیں سنکتب ہم لکھ رکھیں گے ما قالوا جو کہا انہوں نے وقتلہم اور قتل کرنا ان کا الانبیاء نبیوں کو بغیر حق نہ حق ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا تم چکھو عذاب الحریق عذاب جلا ڈالنے والا۔ پوری آیت۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ محتاج اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کا کہا لکھ رکھیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلا ڈالنے والا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ لیس یہ کہ اللہ نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ پوری آیت۔ اس کی وجہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تم نے آگے بھیجے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ عہد یقیناً اللہ نے وعدہ لیا الینا ہم سے اللہ نؤمن یہ کہ نہ مانے ہم لرسول کسی رسول کو حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا لے آئے وہ ہمارے سامنے بقربان قربانی کو تأکلہ النار کھا جائے اس کو آگ قل آپ فرما دیں قد جاءکم یقیناً آئے تمہارے سامنے رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم کہا تم نے فلم تو کیوں قتلتموہم قتل کیا تم نے ان کو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ پوری آیت۔ وہ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو نہ مانیں یہاں تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی ہمارے سامنے لائے جسے آگ کھا لے، آپ فرما دیں مجھ سے پہلے تمہارے سامنے کئی رسول کھلی نشانیاں اور جو تم نے کہا وہ بھی لے کر آئے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر جھٹلائیں یہ آپ کو فَقَدْ كُذِّبَ تو جھٹلائے گئے رسول کئی رسول من قبلک آپ سے پہلے جاءوا آئے وہ بالبینات کھلی نشانیاں لے کر والزبور اور صحیفے والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ پوری آیت۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، وہ کھلی نشانیاں صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کل نفس ہر جان کو ذائقۃ الموت چکھنی ہے موت، و انما اور پکی بات ہے توفون پورا پورا دیے جاؤ گے تم اجورکم اپنے اجر یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن جو کوئی زحزحا بچا لیا گیا عن النار آگ سے، و ادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فازا وہی کامیاب رہا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع مگر نفع الغروری دھوکے کا۔ پوری آیت۔ ہر جان کو موت چکھنا ہوگی اور قیامت کے دن تم سب پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں پہنچا دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی کا نفع مگر دھوکہ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن اور ضرور سنو گے تم، من الذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا، اذًا تکلیف دہ باتیں، کثیراً بہت زیادہ، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ تو یہ من عزمی ہمت والے الامور کام ہے۔ پوری آیت۔ مسلمانوں تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اہل کتاب اور مشرکین کی بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں بھی لازمی سنو گے۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو تو یہ ہمت والے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاقا پکا وعدہ، الذین ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، لتبیننہ تم ضرور کھول کر بتاؤ گے، للناس لوگوں کو، ولا تکتمونہ اور نہیں چھپاؤ گے تم اس کو، فنبذوہ تو پھینک دیا انہوں نے اس کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، واشتروا اور خرید لیا انہوں نے، بہی اس کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا، فبئس بہت برا ہے، ما یشترون جو وہ خریدتے ہیں۔ پوری آیت۔ یاد کرو جب کتاب والوں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا کہ لوگوں کو تم اللہ کے احکام واضح بتاؤ گے، چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو چند ٹکوں کے عوض پس پشت پھینک دیا، بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ لا تحسبن قطعاً نہ خیال کریں آپ، الذین ان لوگوں کو جو یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو اتوا کیا انہوں نے، ویحبون اور چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس کے جو لم یفعلوا نہیں کیا انہوں نے، فلا تحسبنہم تاکیداً نہ خیال کریں آپ ان کا، بمفازۃ خلاصی پانا، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے تو عذاب ہے دردناک۔
پوری آیت۔ آپ قطعاً نہ سمجھیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور اپنی تعریف چاہتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، آپ ہرگز نہ سمجھیں ان کو عذاب سے خلاصی پانے والے، بلکہ ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت۔ آسمانوں اور زمین میں صرف اللہ کی حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 181 لقد سمع اللہ سے ونقول ذوقوا عذاب الحریق تک فرمایا یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ محتاج اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کا کہا لکھ رکھیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلا ڈالنے والا عذاب چکھو۔ یعنی یہودیوں کے عالم کا یہ گستاخانہ جملہ کوئی نئی بات نہیں، یہ لوگ تو نبیوں کے ناحق قتل جیسے جرائم پر بھی فخر کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کی سزا جلا ڈالنے والا عذاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہود کی ایک مجلس میں جا کر ان کے ایک فحاص نامی عالم کو کلمہ کی دعوت دے دی۔ اس نے آگے سے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کہا تمہارا رب تو لوگوں سے قرض مانگتا ہے کہ مجھے قرض دو، میں کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر نے طیش میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ یہودی عالم نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر تھپڑ کی شکایت کر دی۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو بلا کر پوچھا، انہوں نے وجہ بتا دی۔ یہودی عالم اپنی بات سے مکر گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آیت میں بتا دیا گیا خیرات کرنے کی بجائے خیرات سے متعلق اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں کی سزا سخت ہے۔ آیت نمبر 182 ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید فرمایا اس کی وجہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تم نے آگے بھیجے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہودیوں کو جلا ڈالنے والا عذاب محض اللہ کو فقیر کہہ دینے پر ہی نہیں بلکہ جرائم کی ایک طویل فہرست پر ہوگا، جس میں نبیوں کے قتل جیسا گناہ بھی شامل ہے۔ جرم کی سزا دینا ظلم نہیں۔ آیت نمبر 183 الذین قالوا سے ان کنتم صادقین تک فرمایا وہ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو نہ مانیں یہاں تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی ہمارے سامنے لائے جسے آگ کھا لے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے یہودیوں نے یہ حجت پیش کی کہ سابقہ ادوار میں قربانیوں کو آسمانی آگ اچک لیتی تھی، اسی طرح کی قربانی آپ بھی دکھائیں۔ اس حجت کو انہوں نے اللہ پر بہتان باندھ کر کہہ دیا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ سچ تھی کہ پہلی امتوں میں لوگ قربانیاں کر کے پہاڑوں پر رکھ دیتے، آسمانی بجلی قربانی اچک لیتی تو سمجھا جاتا قبول ہو گئی ورنہ نہیں، مگر اللہ نے مہربانی فرمائی کہ قربانی کو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے کھانا بنا دیا، آسمانی بجلی والا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اس بات کا یہودیوں کو غالباً پتہ تھا کہ اب ایسا ہونا نہیں، اسی لیے انہوں نے یہ حجت رکھ دی۔ آخر میں فرمایا آپ فرما دیں مجھ سے پہلے تمہارے سامنے کئی رسول کھلی نشانیاں اور جو تم نے کہا وہ بھی لے کر آئے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو تو؟ یعنی اے یہودیو تم قربانی والی بات کو خواہ مخواہ حجت بنا رہے ہو، ورنہ متعدد انبیاء جو تمہاری اس قربانی والی نشانی سمیت دیگر نشانیوں کے ساتھ مبعوث ہوتے رہے، تمہارے بڑوں نے تو انہیں قتل کیا اور تم ان قتلوں کو درست مانتے آ رہے ہو۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہوتے تو ایسا کیوں کرتے؟ آیت نمبر 184 فَإِن كَذَّبُوكَ سِوَى الْكِتَابِ الْمُنِيرِ تک فرمایا اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، وہ کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔
یعنی ایسے بدبخت لوگ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں جو آسمانی کتابوں صحیفوں اور معجزوں کے باوجود سچے نبیوں کو جھٹلاتے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام ان کا اثر ہی نہ لیں، نہ ان کے مطالبوں پر کان دھریں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے آخری نبی کی تکذیب سابقہ تمام نبیوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام انبیاء نے آخری نبی کی پیشن گوئی کر رکھی تھی۔ آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت سے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور تک فرمایا ہر جان کو موت چکھنا ہوگی اور قیامت کے دن تم سب پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں پہنچا دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی کا نفع مگر دھوکہ۔ یعنی دنیاوی زندگی کی راحت ممکن ہے مصیبت ہو، اسی طرح مصیبت ممکن ہے راحت ہو، اس کا پتہ ہر جان کو موت کے بعد ہی چلے گا۔ یہاں تو سب دھوکہ ہے، دنیا میں نبیوں کی تصدیق اور تکذیب کا، نیز نیکی اور بدی کا پورا بدلہ بھی قیامت کے دن ملے گا۔ عین ممکن ہے تھوڑا بہت بدلہ دنیا میں یا قبر میں بھی مل جائے، مگر تکمیل آخرت میں ہو جائے گی۔ اصل کمال بفضل خدا آگ سے بچ کر جنت میں پہنچ جانے والوں کا ہے۔ آیت نمبر 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ سے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تک فرمایا مسلمانوں تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اہل کتاب اور مشرکین کی بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو تو یہ ہمت والے کام ہیں۔ یعنی ایمانوں کی آزمائش مالی اور جانی جہاد کے ذریعے بھی کی جائے گی، اور عام حالات میں دشمن کی دکھ بھری مخالفت ابھارتی گالیوں اور بے تکی بے دلیل باتوں سے بھی کی جائے گی۔ اس صورتحال میں عاجز آ کر برانگیختہ ہو جانے یا نیکی چھوڑ دینے کی بجائے صبر اور تقوی پر قائم رہنا اور باتوں کا اثر بالکل نہ لینا بڑی ہمت والے کام ہے۔ آج کل ہماری اکثریت بھی طعن و ملامت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنتیں اور دینداری چھوڑتی جا رہی ہے۔ مفسرین کے بقول نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہودی سردار کے پاس مال وصولی کے لیے خط بھیجا اور نصیحت کی کہ کسی بات پر غصے میں نہ آنا۔ یہودی نے اللہ رسول پر طنز کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے واپس آ کر بتایا کہ اگر مجھے آپ کی نصیحت یاد نہ ہوتی تو آج میں یہودی کو مار دیتا۔ بعض روایات میں کعب بن اشرف یہودی نبی علیہ السلام کے خلاف بکواس شعر پڑھتا اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کے قتل پر ابھارتا، جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچتی۔ نبی علیہ السلام نے اس سے نجات چاہی تو دو مسلمانوں نے جا کر اسے قتل کر دیا۔ ان واقعات پر آیت کا نزول ہو گیا۔ آیت نمبر 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ تک فرمایا یاد کرو جب کتاب والوں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا کہ لوگوں کو تم اللہ کے احکام واضح بتاؤ گے، چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو چند ٹکوں کے عوض پس پشت پھینک دیا۔ بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ یعنی سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور نبی علیہ السلام کے متعلق تمام باتیں اہل کتاب نے لالچ کی وجہ سے چھپا کر بہت غلط کام کیا۔ حدیث میں ہے عالم لوگ اللہ کی حق بات اگر چھپا لیں تو کائنات میں ان سے بڑا ملعون ہے ہی کوئی نہیں۔ آیت نمبر 188 لا تحسبن الذین یفرحون سے ولہم عذاب علیم تک فرمایا آپ قطعاً نہ سمجھیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور اپنی تعریف چاہتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، آپ ہرگز نہ سمجھیں ان کو عذاب سے خلاصی پانے والے، بلکہ ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے۔ یعنی کچھ لوگ چرب زبانی سے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر کے خوش ہوتے تھے، یا پھر دوسری قرات کے مطابق خوش کر دیتے تھے، اور ساتھ یہ بھی تاثر دیتے تھے کہ وہ عین اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کر کے داد تحسین کے مستحق ہیں، لہٰذا ان کی تعریف کی جائے۔ اللہ نے اس آیت میں ان کی حقیقت کھول دی۔ نیک لوگ تو نیکی کر کے بھی تعریف نہیں چاہتے، یہ بد کردار دین بیچ کر گمراہی پھیلا کر اور مکاری کر کے بھی چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں بڑا علم والا اور دیندار سمجھ لیں۔
کتب احادیث میں منقول ہے یہ آیت المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ اور دیگر مہمات میں عدم شرکت پر عذر تراشتے ہوئے کہتے کہ اگر فلاں فلاں مجبوری نہ ہوتی تو ہم سب سے آگے ہوتے اور ہم یہ کر دیتے ہم وہ کر دیتے جو کہ کبھی کیا ہی نہیں۔ اس کے باوجود وہ تعریف کے متمنی بھی رہتے۔ بعض روایات میں خیبر کے یہودی علماء مراد ہیں جو قلبی اناد کے باوجود مسلمانوں سے صرف اپنی تعریف کروانے کے لیے نبی علیہ السلام کی تعریف کر دیتے اور اپنی انہی خباستوں پر اپنے حلقہ احباب سے پھر اپنی تعریف کی تمنا رکھتے۔ اس پر پھر وہ خوش بھی ہوتے کہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم۔ آج کے دور میں اس کی مثال جیسے کوئی کسی کا ساتھ بھی نہ دے اور کہے کہ اگر برا وقت آیا تو ہمارے علاوہ تمہیں نظر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آیت نمبر 199 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا آسمانوں اور زمین میں صرف اللہ کی حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کو اپنی سلطنت میں پورا حق حاصل ہے، جو چاہے کرے۔ شروع رکوع میں یہودیوں کے اس جملے کی تردید ہے کہ اللہ محتاج ہے، اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے، چاہے کافروں کو دے چاہے مسلمانوں کو۔ حق چھپا کر مال بنانے والے تو بے عقل لوگ ہیں، مال بنا بھی نہ سکے، خود زندہ بھی نہ رہ سکے اور اب اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔